جو ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ کئی سالوں سے مسئلہ ہے. مداخلت میں نے بات کی، میں نے میڈیا کی بات نہیں کی. 1954 سے کہانی سٹارٹ ہوئی، آج بھی چل رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ. خیر، جو بھی سماجی گفتگو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہی ہے، سوسائٹی میں ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر عزیز و اقارب کے سامنے گفتگو، سب آئین و قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ یہ وہ کاغذ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مقدم ہے. یہی وہ کتاب ہے جو کہتی ہے کہ قوانین قرآن و سنہ کے مطابق بنیں گے. یہ وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ ریاست پاکستان کیسے چلے گی. یہ وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ حکومت کیا کام کرے گی، پارلیمان کیا کام کرے گی، اور عدلیہ کیا کام کرے گی. ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا ذکر اس کتاب میں درج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہ اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کاغذ میں موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے. اور وہ اس لیے موجود ہے، یا اس لیے اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے، جس کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمان سے منظور کرایا. وہ اس لیے اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں مشاورت کے ساتھ ہر چیز کے اوپر گفتگو کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ اس کے کیا اختیار ہوں گے، اور گاہے بگاہے اس دستاویزات کو، اس ڈاکیومنٹ کو پارلیمان نے بائی وے آف ڈسکشن بہتر بنایا. جہاں کوئی ایشو نظر آیا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سسٹم کو ایوالو کیا جاتا ہے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ حکومت ایگزیکٹو چلائے گی، پارلیمان قانون سازی کرے گا، عدالت تشریع کرے گی. یہ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاورز. اور بحیثیت قانون کے طالب علم کے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاورز بھی ایک چیز ہے، کہ یعنی کہ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا آئین و قانون کے عین مطابق. تو یہی آئین سپریم کورٹ بھی بتاتا ہے، یہی آئین حکومت بھی بتاتا ہے، یہی آئین پارلیمان بھی بتاتا ہے. اس آئین کو اگر آپ پڑھیں، اور اس کے اوپر ایبسلیوٹ کنسنسس ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے. اور غالباً آئین کا آرٹیکل 97 ہے جو کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے عین مطابق، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے عین مطابق قانون سازی کی جا سکتی ہے. پارلیمان اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے مطابق قانون سازی کر سکتا ہے، اور جس چیز کا ذکر اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں. یہ اس خوبصورت دستاویزات میں ذکر کر دیا. اور اسی ڈاکیومنٹ میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر انٹری نمبر 55 ہے جو سپریم کورٹ کی انلارجمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہے. اب یہ کیونکہ بڑی گفتگو چل رہی ہے اس بارے میں کہ جی سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل ججز کتنے ہوں گے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ آئین پاکستان میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کتنے جج صاحبان ہوں گے. وزیر اعظم الیکٹ ہوگا، کون کرے گا؟ پارلیمان کرے گا. کس نے کہا ہے؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، طریقہ کار درج ہے. تو اسی طریقے سے جو پچھلے 2-3 روز سے قانون سازی اس اہم مسئلے پر ہو رہی ہے، میں اس کو خوش آئند
ایک شہری کے طور پر اس کو خوشائند قرار دینا چاہوں گا, ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس کو خوشائند قرار دینا چاہوں گا, اور ڈیٹیل میں آتا ہوں میں کیوں خوشائند قرار دیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ دیر میں آئی ہے, کاش کہ یہ قانون سازی پہلے آ جانی چاہیے تھی, کاش کہ پارلیمان کو اس حوالے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اگر پہلے سوچا ہوا ہوتا تو نسلا ٹاور کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا, وہ زیادتی شاید نہیں ہوتی, ان کو اپیل کا موقع مل جاتا. اگر یہ پہلے قانون سازی کی ہوتی, وہ جو نسلا ٹاور میں ہماری بہن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی, اس کی جان نہیں گئی ہوئی ہوتی. اگر یہ قانون سازی پہلے کی گئی ہوتی, شاید ریکوڈک کا فیاسکو نہیں کریٹ ہوا ہوتا, جس کے اوپر آج پوری پارلیمان کو بیٹھ کے پھر قانون سازی کرنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ اربوں ڈالر کی انٹرنیشنل پینلٹی پاکستان کے اوپر امپوز ہوئی. رینٹل پاور کی کیس کے اندر مداخلت نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ خوشائند ہے کہ آج پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دیر کین بی نو بیٹر فورم ٹو ریزالو دیٹ ایشو دین دی وردی پارلیمنٹ آف پاکستان, کہ پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ بیٹھیں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو اختیارات اس پارلیمان کو یا آئین پاکستان دیتے ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ قانون سازی کریں. خوشائند چیز ہے, بحیثیت شہری کے, بحیثیت سیاسی کارکن کے, بحیثیت قانون کے طالب علم کے, میں اس کو ویلکم کروں گا. اور کیوں ویلکم کروں گا؟ کہ قانون کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ایپلیٹ پروسیس ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ اس میں بہت ساری مس کیریجز آف جسٹس ہوئیں, لیکن ایک تنقید کیوں کی جاتی ہے کہ وہ کیس سیشنز کورٹ سے سٹارٹ نہیں ہوا, ہائی کورٹ سے سٹارٹ ہوا, ایک ان کی اپیل کا رائٹ سلب کر دیا گیا. دنیا کا ہر قانون کا طالب علم کہتا ہے وہ زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو لیتے تھے چیف جسٹس صاحب, آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا, آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا, ختم. کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں, کوئی ڈیو پروسیس نہیں. تو بڑا ویلکم میں سمجھتا ہوں, نیک شگون ہے پارلیمان کو, اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ چیزوں کو ڈسکریشن کو ختم کرتی ہیں, چیزوں کو سٹریم لائن کرتی ہیں, لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, ڈیو پروسیس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں, تنقید کرنے کی کوشش کریں. میں 2-4 بالکل آسان گزارشات پیش کروں گا. آپ کو یاد ہوگا, آپ پرانے صحافی ہیں سارے, ایک زمانے میں حکومت کے تمام فیصلے اگر وفاقی حکومت ہو تو وزیر اعظم تصور کیا جاتا تھا, اگر وفاقی حکومت ہو تو وزیر اعظم تصور کیا جاتا تھا وفاقی حکومت کو, اور صوبائی حکومت ہو تو وزیر اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا. تمام فیصلے جو ہوتے تھے وہ کابینہ نہیں کرتی تھی, وہ وزیر اعظم وفاق کے لیول پہ اور وزیر اعلیٰ صوبے کے لیول پر کر لیتے تھے. پھر 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, مصطفیٰ امپیکس فیصلہ آیا وہ, اور مصطفیٰ امپیکس فیصلے میں سپریم کورٹ نے, ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا, صادر فرمایا کہ وفاقی حکومت کا مطلب وزیر اعظم نہیں ہے, یا صوبائی حکومت کا مطلب صوبائی حکومت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ. نتیجہ یہ ہوا کہ 2016 کے بعد وہ فیصلے جو کہ وزیر اعظم کر لیتے تھے اب وہ کابینہ میں آتے ہیں, جو وزرائے اعلیٰ کر لیتے تھے وہ کابینہ میں آتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرتے وقت, ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ کرتے وقت سہارا لیا آئین کے آرٹیکل 90 کا اور 91 کا, اور انہوں نے کہا, اور میں پڑھتا ہوں, انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 90 ہے جو کہ بتاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن the executive authority of the federation shall be exercised in the name of the president by the federal government. سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آرٹیکل 184 کہتا ہے. اور قاضی فیضیزہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فیصلہ فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائمنگ اس کی درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی اداروں کے تقدس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کنفیوژن کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے. اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی, اور پارلیمان سے بہتر ادارہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ پارلیمان وہ چوزن ادارہ ہے عوام کا, جس کو قانون سازی کرنے کا, واحد ادارہ ہے جس کو قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہے. اور پارلیمان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جج صاحبان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, جیسے میں نے بتایا, کوئی موجودہ چیف جسٹس ہے, کوئی مستقبل کا چیف جسٹس ہے. کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ اختیار فرد واحد کے پاس ہونا چاہیے, کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ نہیں, یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ایسی آرا آتی رہیں اور روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کے لوگ گفتگو کریں اور ہر شخص اپنی اپنی کنسپریسی تھیوری نکالے, اس سے بہتر ہے کہ پارلیمان اپنے حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کرے جس کو آئین پاکستان نے وضع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ذمہ دار قومیں, مثبت قومیں, یہ جو تصحیح کا عمل ہوتا ہے اس سے سیکھتی ہیں اور تصحیح کے سلسلے کو جاری رکھتی ہیں تاکہ چیزوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے عین مطابق انشاءاللہ چل سکے. پاکستان زندہ باد. کنسسٹنگ آف دا پرائم منسٹر اینڈ فیڈرل منسٹرز, یعنی کہ انہوں نے آرٹیکل 90 کا سہارا لیا اور کہا کہ یار یہ آئین کا آرٹیکل 90 کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ وزیر اعظم اکیلا نہیں ہے, وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کیبنٹ ہے, تو سارے فیصلے جو ہیں وہ کیبنٹ کرے گی. اسی طریقے سے صوبائی حکومت کے لیے آرٹیکل 130 ہے, 131 ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, ان کی کابینہ ہے. اسی طریقے سے جو قانون سازی کی گئی ہے وہ قانون سازی کہتی ہے کہ سو موٹو کا اختیار وہ چیف جسٹس آف پاکستان خود نہیں ایکسرسائز کریں گے, وہ اختیار 3 سینئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ کے ہوں گے وہ ایکسرسائز کریں گے. جو تنقید کرنے والے کہتے ہیں آپ مداخلت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات میں, میں بہت احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا, آئین کا آرٹیکل 176 پڑھیں, آرٹیکل 176 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس کی ہیڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ. کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ, جیسے وہاں 90 میں فیڈرل گورنمنٹ تھی, 176 میں سپریم کورٹ ہے. The Supreme Court of Pakistan shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament. یعنی کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے, سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحبان ہیں, اور ان کا نمبر کون طے کرے گا؟ وہ پارلیمان کرے گا. 184 اب پڑھتے ہیں. اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ, کس کی؟ اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ, ناٹ آف چیف جسٹس. اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ. The Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction in any dispute between any 2 or more governments. یعنی کہ وفاق اور صوبے یا صوبوں کے درمیان جو ایشو ہوگا اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ لے کے جایا جائے گا. 184(1) اور 184(3) جس کے اوپر ساری سو موٹو اختیارات ہوتے ہیں. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights is involved, have the power to make an order. کس کو اختیار ہے؟ سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کا مطلب ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحبان.
جو قانون ہے وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کے غالباً اس وقت 17 ججز ہیں, یعنی کہ 16 ججز ہیں, 17ویں اس میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے, ابھی شاید 14 ہیں اور چیف جسٹس صاحب 15ویں ہیں, تو سب مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں. تو میں یہ سوال بڑے احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اگر حکومت کے کیس میں حکومت وزیر اعظم نہیں ہے, وزیر اعظم اور اس کے وزراء ہیں, کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 90 یہ کہتا ہے اگر صوبائی حکومت کے کیس میں صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ نہیں, وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ ہے, چونکہ آرٹیکل 130 131 یہ کہتا ہے, تو سپریم کورٹ کے کیس کے اندر وہی انالوجی وہی ایگزامپل استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اصول تو ایک ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اصول حکومتوں کے لیے مختلف ہیں اور عدالت کے لیے مختلف ہیں, تو وہی اصول آپ اپلائی کریں گے تو سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں وہ ہیں. اس کو پارلیمان, کیونکہ نیچرلی قانون سازی سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتا, جسٹس ارشاد حسن خان کا ٹائم تو نہیں ہے, یہ پرویز مشرف کا ٹائم تو نہیں ہے, یہ مولوی مشتاق کا ٹائم تو نہیں ہے, یہ ٹائم جمہوریت کا ہے, آئین و قانون کی سربلندی کا ہے. یہ میرے وکیل بھائی بیٹھے ہیں, ہم سب نے رول آف لا کی بات کی تھی, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی, ہم نے افتخار چودھری کی بات نہیں کی تھی. تو یہ جو سو موٹو میں مداخلت نہیں ہو رہی, وہ جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کہ فرد واحد کے فیصلے نہیں ہوں گے, جو قانون کہتا آئین کہتا اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. خدا را اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. اور بجائے اس کے کہ جج صاحبان, آپ نے دیکھا ایک فیصلہ کل آیا سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی جانب سے, ایک فیصلہ پرسوں آیا جس میں 2 معزز جج صاحبان نے اگین اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا. بجائے اس کے کہ جج صاحبان اس طرح کانفلکٹنگ بات کریں جس کی وجہ سے اگین وہ لوگ جو اداروں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں وہ تقدس پامال ہو. اسی لیے پارلیمان کا وہ مقدم ادارہ ہے جس ادارے کو بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے, اور وہ قانون سازی کر کے یہ نہیں کرے کہ آپ سے وہ اختیار چھینا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ڈیو پروسیس آف لا, وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے یہ. نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز, یعنی کہ میں خود بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ میرے اختیارات کیا ہوں گے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 184(3) میں کیس فائل ہوا, نہ وہ سیشنز کورٹ گیا, نہ وہ ہائی کورٹ گیا, نہ سنگل بینچ بیٹھی, نہ ڈی بی بیٹھی, نہ سول جج بیٹھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ریکارڈ کی یہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نسلہ ٹاور گرا دو, منہدم کر دو. جو لوگ بستے ہیں رہتے ہیں وہاں پہ ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی ہارڈ اینڈ پیسے اپنی جمع پونجی لگا کے اپنے لیے وہ 4 دیواری خریدی, ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو موٹو میں. تو اگر اس کو رائٹ ٹو اپیل دیا جا رہا ہے تو وہ بھی انٹری 55 کے مطابق ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی. تو یہ خوشائن چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ مہذب قومیں جب تک ایوالو نہ کریں وہ مہذب ہو نہیں پاتی ہیں. آپ کو جو مسائل نظر آتے ہیں نا آہستہ آہستہ سسٹم میں, وہ آپ بائی وے آف ایولیوشن نظام کو بہتر بناتے ہیں. اور نیچرلی نظام کو بہتر بنانا آپ سڑک پہ نہیں بنا سکتے ہیں, وہ کسی کمرے میں, وہ پارلیمان ہے اس کا طریقہ اس نظام کو بہتر بنانے کی. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوشائن چیز ہوئی ہے, اور آج سینٹ نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے. میں امید کرتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب یہ مسودہ جائے گا
تو پریزیڈنٹ صاحب جو پرائم منسٹر کی کابینہ کی ایڈوائس ہے اس کے عین مطابق یہ پارلیمان کا پاس کیا ہوا مسودہ جو ہے اس کو اپروو کریں گے تاکہ یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو سکیں. اور یہ جو اس وقت ایک افراتفری کیفیت ہے نا کہ ایک جج صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, دوسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے, تیسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے, اس وقت 3 فیصلے آ چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ایک فیصلہ جو کل آیا جس میں شاید غالباً قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور امین الدین صاحب تھے. ایک فیصلہ پرسوں آیا جس کو منصور علی شاہ صاحب نے اور مندو خیل صاحب نے تحریر کیا. ڈسینٹنگ نوٹ ہے ان کا, مائنورٹی ویو ہے, بٹ نیور دی لیس 2 معزز جج صاحبان نے کہا, 4 ججز ہی ہو گئے. ایک فیصلہ ہے جو کہ منیب اختر صاحب, اعجاز الاحسن صاحب, عمر عطا بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس, اور غالباً محمد علی مظہر صاحب اور ایک اور 5ویں جج صاحب ہیں, انہوں نے بھی فیصلہ کیا. یعنی کہ 10 جج صاحبان یا 9 جج صاحبان مختلف آراء دے چکے ہیں یا متضاد رائے دے چکے ہیں. امپورٹنٹ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں, بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں سو موٹو وہ بینچ کا حصہ ہے, وہ جو کہتی ہے سو موٹو صرف چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جو کہتے ہیں سو موٹو چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی یہ پورے